وہ نازک سی لڑکی جو اس سے چند پل پہلے سہم رہی تھی، اب دوسری بار اپنی عزت پر حرف اٹھائے جانے پر شیرنی کی طرح داڑھی تھی۔ اس نے 200 کے نوٹ قیان سکندر کی ہتھیلی پر رکھے۔ گھر چلے جائیے گا اور مت بھولیے اس ہوائی نے آپ کی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یوں جیسے ابھی سامنے کھڑے شخص اس بات پر وہ اس کی زبان کھینچ لے گا۔ اس کی اتنی زبان پر وہ حیران ہو گیا۔ پھر ایک شعلہ سا اس کے اندر اس نے شعلہ جوالا بن کر فجر کو دیکھا۔ فی امان اللہ۔ ماتھے پر ہلکے بل ڈالے وہ آگے بڑھ گئی۔ قیان سکندر نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دور جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں قیان سکندر کے مہنگے جوتے تھے۔ وہ قیان سکندر کے جسم پر اس کا عبایا جس کے خلاف بولنے پر وہ لڑکی یوں اس کے سر ہو گئی تھی۔ اس نے 100 کے نوٹ مٹھی میں بینچے۔ وہ چلنے لگا تھا۔ دماغ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ جبرے بینچے۔ وہ ایک جگہ رکا، ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی روکی اور ایڈریس سمجھاتے وہ اس میں بیٹھ گیا۔ ہاں، اس کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن اس وقت وہ اس عام سی لڑکی کے 200 روپے استعمال کرنے والا تھا جس کو لینے میں اس نے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں۔ اس نے شدید غصے سے آتے 200 کے نوٹ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیے اور پھینک دیے تھے۔ وہ قیان سکندر تھا جو بھیک مانگنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور اسے بلا دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ ماتھے پہ بل ڈالے وہ سرخ چہرہ لیے وہ 2nd فلور کے 3rd روم کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے آتے وہ کچھ پل وہاں کھڑی تھی۔ ننھے ذہن نے بغاوت کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس شخص کو اتنا حق نہیں تھا کہ وہ اس کی ذات کو اس طرح حقیر جانے۔ اس نے لب بینچے، دھڑام سے دروازہ کھولا، بغیر دستک دیے ایک بار پھر سے پرانی غلطی دہرائی۔ بری سرخ روئی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر وہی اٹک گئی۔ اس کے دل میں خوف بھرا اور شیشے میں سے نظر آتے اس کے عکس پر یوں نظریں گاڑے کھڑا تھا جیسے وہیں سے اسے کچا چبا جائے گا۔ ہیر کے قدم پیچھے کو ہوئے تھے اور اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں پھیریں، وہ شاید اپنی پشت کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ہیر کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اسے یوں شرٹ لیس دیکھ کر اس کی بری آنکھیں خوف سے اتر آئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ رخ اس کی جانب موڑے وہ ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہیر نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑیں، لب دھیرے سے پھڑپڑائے، سانس سینے میں اٹکا۔ وہ تو بڑی ہمت سے اسے بتانے آئی تھی کہ ایوان خان ہیر زوار کی جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، اور یہاں آتے ہی اس کے الفاظ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہیں، نفی میں بمشکل سلسلہ لاتے اس نے سہمتے انداز میں پیچھے کو قدم لیا۔ اسے خوف اس بات کا نہیں تھا کہ دوسری بار بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں آئی ہے۔ خوف تو اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں آئی وحشت کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ بس چند پل لگے تھے ہیر کے دل کو لرزتے ہوئے۔ یہاں آؤ ہیر زویار، وہ مدھم آواز میں گڑگڑایا۔ خوف سے تر آواز کے مقابل کھڑی لڑکی نے رونقتے پاؤں۔ وہ چھوٹی 16 سالہ لڑکی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اپنی پسند پر افسوس ہوا کہ ایک دم دل سے نفرت چھلکائی تھی۔ نہیں آؤں گی میں، مجھے کچھ نہیں کہنا آپ کو۔ نفی میں سر ہلاتے وہ پیچھے کو قدم اٹھانے لگی تو پلٹی۔ وہ تیزی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ مقابل اتنی ہی پھرتی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے آگے آیا۔ پیچھے سے اپنے لبوں پر بھاری ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے ہی زویار کی بری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ خوف سے، گھٹن سے وہ سختی سے اسے گھسیٹتے واپس کمرے میں لایا تھا۔ پاؤں کے سخت ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ ہیر کو لگا سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ مقابل شخص شاید یہی چاہتا تھا کہ ہیر زویار سانس نہ لے پائے۔ اس کی گرفت ہیر کے لبوں پر سخت ہو گئی تھی۔ نکاح سے منع کر دو، تم جو آج ڈیڈ آئیں گے تو سنا تم نے؟ گرفت مزید سخت کرتے وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب گھرایا۔ وہ آواز ہیر کو لگا آواز ہتھوڑے کی مانند پڑی، جیسے اس کے کانوں میں سرد سی آواز تھی، خوف کے سمندر میں غرق کرنے والی۔ سنا تم نے؟ منع کر دو مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ اس کے پھڑپڑاتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے اس نے اس کے ہاتھوں کو کمر سے یوں پن کیا کہ اس کو خود کے ہاتھ ہی زویار کی کمر کو چھو نہ پائے۔ وہ شخص اسے اذیت دینا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ۔ اس طرح کہنا مشکل تھا، لیکن
ہاں، وہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس کی بے بسی پر شاید۔ ہیر کی بری آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور پھر کئی آنسو جو گالوں پر پھسلتے ایوان خان کے ہاتھوں پر جا بسے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، نحوست سی چمک۔ وہ کرسٹل گرے آنکھیں، لیکن وہ آنکھیں تھیں بہت پرکشش، لیکن اتنی ہی پراسرار۔ ایسے ہی رو گی تم، چھوٹی لڑکی، اگر مجھ سے شادی کر پر راضی ہوئی تو سوچ سمجھ کر بربادی کو چننا۔ اس نے بے دردی سے اس کے ہاتھ کو مروڑا تھا۔ ہیر نے کرب سے آنکھیں میچیں، بے بسی سے آنسو پھسل کر سانسیں ساتھ چھوڑنے لگی تھیں۔ اس نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی تھی اور پھر اس کی نازک وجود کو چھوڑ دیا۔ ہیر زویار وہیں دوہری ہوئی تھی، گلے میں پھندا سا اٹکا تھا اور گہرے سانسیں بھرنے لگی۔ خوف نے دل میں پنجے گاڑے۔ اس نے گہرے سانس بھرتے سامنے دیکھا۔ وہ چمکتی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر زویار کو آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل رہی تھیں، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس کی لڑکھڑاتی خوف سے بھری آواز، جس میں آنسوؤں کی آمیزش صاف واضح تھی۔ مقابل کھڑے شخص نے اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ گھٹیا انسان، گھٹیا پن تم نے دیکھا کہاں ہے؟ چھوٹی لڑکی، تم جانتی نہیں ہو کس حد تک برا ہو سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ اپنی یہ زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ مغرور لہجے میں لب بھینچے بولا۔ ہیر نے پانی سے بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر لڑکھڑاتے قدم دروازے کی طرف اٹھائے۔ وہ اس کی ساری کارروائی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ برے ہیں، گھٹیا ہیں آپ، شیم آن یو۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنی اس سمجھ کے مطابق اسے کئی غلط القاب سے نواز چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ بڑے کروفر سے ایک قدم آگے بڑھا۔ ہیر نے ڈر کے مارے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمایا اور دھیرے سے اسے کھولا۔ ایوان خان اس چھوٹی سی حرکت پر محظوظ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے چھوٹی لڑکی۔ اس کے لبوں پر سائڈ طنزیہ اسمائل ابھری تھی۔ ہیر نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ افسوس ہوا یہ وہ شخص تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، وہ شخص جس کے نام پر کچی عمر میں دل دھڑکا تھا۔ وہ کتنا بے رحم شخص تھا جو اسے 2 پل میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں بڑی مما کو بتاؤں گی۔ اس کی بری آنکھوں سے آنسو گرا۔ اس نے گویا سے دھمکی دیتے ڈرایا تھا۔ ایوان خان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے گرے آنکھیں چھوٹی کیں، اسے دیکھا جیسے اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ شور، وائی ناٹ؟ پھر اپنی قبر کے لیے مٹی بھی جمع کر لینا۔ آپ چھوٹی لڑکی، چمکتی گرے آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ ہیر کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، وہ سائڈ اسمائل، وہ عجیب تھی، سکون بخش مسکراہٹ۔ ہیر نے لب بھینچے، نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ مر جائیں۔ سوں سوں کرتے اس کے کمرے سے باہر نکلتے دروازے کو زور سے بند کیا تھا۔ اس کی چھوٹی حرکت پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ آمین۔ اس کی آنکھیں وحشت سے تر ہوئی تھیں، چہرہ حد سے زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ سر میں درد سے شدید لہر اٹھی تھی، بند آنکھوں میں ہی پانی جمع ہو گیا تھا۔ سر کے ساتھ شہزادی نے آنکھیں کھولی تھیں۔ چند پل وہ یوں ہی اوپر دیکھتی رہی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ گردن گھمائی تو ایک ہلکی سی سسکی اس کے گلابی لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا، سخت سرد لہجے کے باوجود اس کی آنکھیں چمکیں، کالی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ اس وقت بہت خوبصورت کمرے میں موجود تھی، بقول اس کے کہ وہ اسے پسند آیا تھا۔ بیڈ سے آہستگی سے اٹھتے جیسے ہی اس نے ننھا پاؤں فرش پر رکھا تھا، سرد سے ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ ابھری، کالج آنکھوں میں شوق کا الگ جہاں آباد ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی ہے اور وہ کون ہے۔ اس نے آگے بڑھتے بائیں جانب دیکھا، جہاں ڈریسنگ مرر کو دیکھتے اس نے اپنے سر پر ہاتھ لیے سر پر بندھی پٹی کو چھوا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ہر چیز واضح ہوئی تھی۔ اب اس کی کالی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ اپنی مما کی باتیں دماغ میں گھر کرنے لگی تھیں کہ جانوروں کی درمیان آ گئی ہو، جانور جو کھا جاتے ہیں۔ لیکن وہ معصوم برف کی شہزادی، اسے نہیں پتا تھا کہ جانوروں کے درمیان نہیں آئی تھی، وہ ان انسانوں کے درمیان آئی تھی جو صرف کھاتے نہیں تھے، وہ نوچ لیتے تھے، لہجوں اور لہو لہان کرتے تھے۔ انسان، وہ انسان جو وار کرتے ہیں،
جو انسان کو پتھر کا کر دیتے ہیں۔ انسان جو پتھر سینے میں رکھنے کے بعد کہتے تھے کہ تم پتھر دل ہو، وہ نہیں جانتی تھی وہ انسانوں کے پاس آئی تھی۔ آج کی صدی میں پائے جانے والے انسانوں کے درمیان جہاں معصوم لوگ محفوظ نہیں رہ پاتے۔ وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا وہاں کوئی تھا صوفے پر جو ٹیڑھے انداز میں آنکھوں کو بازو رکھے لیٹا ہوا ہے۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے کو پیوست کیے تھے۔ قلب نے تھوک نکلا، اگر کوئی بھی نظر آئے جسے آپ نہیں جانتی تو اسے دور بھاگنا اور اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکیں، ڈریسنگ مرر پر پڑے ہیئر برش کو دیکھا، دھیرے سے اسے اٹھایا اور قدم آگے کی جانب بڑھایا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور وہ سر کا نشانہ لیتے ہیئر برش اس کے سر پر مارنے والی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ اللہ جی ہیلپ! نازک لبوں سے سرگوشی نما آواز میں نکلا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے برش مقابل کے سر میں دے مارا اور وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جبکہ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ سر میں ہلکی سی ٹیس اٹھی، ماتھے پر بر ڈالے اس نے سامنے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ سر پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے سامنے دیکھا۔ وہ بولتے بولتے ٹھہر گیا، ہاتھ کی انگلی دانتوں میں دبائے وہ ہلکی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل نے 2 پل اسے دیکھا، اس کی پھیلی آنکھیں واپس اپنے مقام پر آئی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو کیا تم؟ ماتھے پر بلوں کا جال سجائے وہ سر مسلتے بولا تھا۔ قلب نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس کے الفاظ انگلش میں تھے۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسے کچھ بھی نہ بولتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے بولا۔ قلب نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس پر مقابل لفظ بھینچ کر اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کون ہو تم؟ وہ پہاڑ کے پاس کیا کر رہی تھی تم؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کی نازک بازو دبوچے وہ سختی سے بولا تھا۔ قلب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے معصومیت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو چیل جیسی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہمیں گھر جانا ہے۔ آنسو گالوں پر بہے۔ اس نے نمی بھری کالی آنکھوں سے مقابل کو دیکھا، اٹکتے لہجے میں کہا۔ وہ چند پل حیران ہوا۔ بے شک وہ چھوٹی لڑکی خوبصورت تھی، یا شاید خوبصورت لفظ اس کے حسن کے آگے بہت چھوٹا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گرفت ڈھیلی کرتے وہ آئی برو اٹھاتے بولا۔ اس کے الفاظ اب خالص اردو میں تھے۔ قلب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے مزید سر اٹھایا تھا۔ گردن کی نیلی نسیں مقابل کو تسخیر کرنے لگی تھیں۔ اس نے نظریں چرائیں اس سے۔ قلب چھوٹے گلابی لبوں سے مدھم سی آواز خارج ہوئی تھی، عجیب سی پرکشش آواز۔ سامنے کھڑے شخص کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ وہاں کیسے پہنچی تم؟ اس کے سامنے سے ہٹتے وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا تھا، پھر پلٹ کر صوفے کے پاس گیا، برش اٹھایا اور واپس لاتے ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھا۔ وہ ہم آسمان کو پکڑ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم نے اسے دوسری بار کھو دیا۔ منہ پھیلائے وہ یاسیت سے بولی تھی، اس کے لہجے میں دکھ کا عنصر تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ پھر سے وہ کہاں ہے۔ مقابل شخص نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے آئی برو اٹھائی۔ ناٹک بند کرو، سیدھی طرح سے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ بھاری قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ قلب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم قلب ہیں، برف کی شہزادی۔ معصومیت حد درجہ بندی تھی اس کی بات پر۔ مقابل کچھ پل مسمرائز ہوا تھا۔ آپ کون ہیں؟ گلابی لب کچلتے اس نے کمرے کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس۔ ایک لفظی جواب۔ قلب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ کون ہے؟ دوسرا سوال۔ مقابل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پھر سے نمودار ہوئے تھے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ قلب نے کچھ پل اسے دیکھا۔ اسے بتانا چاہیے تھا کہ اسے اپنے بارے میں، لیکن وہ تو اس کے جیسا ہی انسان تھا، کوئی جانور تو نہیں تھا۔ 4 پہاڑوں کے درمیان، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے مقابل نے اس کی حرکت پر عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنے حیرانی کے سفر سے نکلے۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قلب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماما بولتی ہیں جیسے آپ نہیں جانتے ان کو اپنا
پتہ نہیں بتاتے، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس نے باغور اسے دیکھا، پھر اس کے سر پر بندھی پٹی کو۔ اس کی نظریں زیرک تھیں، چیل جیسی، وہ پہچان سکتا تھا لوگوں کو۔ آپ کو کیا کہیں ہم؟ اس نے سوچوں میں گم دیکھ کر اس کی جانب بڑھتے، اس کا بازو پکڑتے ہلاتے بولی۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا اور اس کی کالی آنکھیں یوں تھیں جیسے مقابل کے دل کو خود میں سمانے کو بےتاب ہے۔ اسیر عالم۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ قلب دھیرے سے مسکرائی، پھر اس کے بازو چھوڑ دی۔ اسیر عالم نے اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو میں محسوس کیا تھا۔ چلو، قدم آگے بڑھاتے اس نے ٹیبل پر پڑی اپنی گن اور وائلٹ اٹھا کر پینٹ کی جیب میں ڈالا تھا۔ میں اٹھا۔ قلب ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اس نے اس کے سر کو دیکھا جہاں وہ برش مار چکی تھی۔ چلتے چلتے بڑی مشکل سے ایڑیاں اٹھاتے اس نے اچھلتے مقابل کے سر پر انگلی سے دبایا۔ وہ پھرتی سے پلٹا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے تھے، اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل میں ہلچل سی مچ رہی تھی۔ قلب نے سر اس کے سینے سے نکال کر اسے دیکھا۔ اس کی گردن کی قیامت خیزیوں میں وہ پھر سے کھویا تھا۔ جبڑے بھینچے اسے قلب کو خود سے دور کیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دانت پیستے اس کے تاثرات سخت تھے۔ قلب نے انگلیاں چٹکائیں۔ وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ درد تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ نظریں جھکاتے وہ لب کاٹتے بولی تھی۔ اس کی بے تکی بات پر اسیر عالم کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ تو پہاڑوں میں چکر لگانے نکلا تھا، اس طرف کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہتی تھی۔ وہ نازک چھوٹی سی لڑکی اسے برف میں ڈکی ملی تھی جسے وہ اپنے گھر لے آیا تھا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اسے اپنے گھر کیوں لایا ہے آخر۔ درد دیکھ کر دیکھ رہی ہو کہ درد ہو رہا ہے یا نہیں؟ واہ! دونوں بھویں اچکاتے اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ قلب نے شرمندگی سے سر جھکایا، وہ کندھے اچکاتے چلنے لگا۔ قلب نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائی۔ گاڑی میں اسے بٹھاتے ہوئے وہ برفیلی سڑکوں پر بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے قلب کو سرور بخشا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اسیر عالم نے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ واقعی وہ معصوم تھی، یا شاید اس کے پیچھے کسی نے کسی جاسوس کو بھیجا تھا۔ وہ پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور ایسا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا، یا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے جو یوں کسی کے بھی ساتھ منہ اٹھا کر چل پڑی بغیر اس کے بارے میں جانے پوچھے۔ اتنی معصوم تھی کہ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اس نے گاڑی روکی، پھر دوسری جانب آتے دروازہ کھولا۔ قلب دھیرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اس پہاڑ تک گیا تھا جہاں پر وہ اسے ملی تھی، پھر نظریں پھیر کر قلب کو دیکھا جو اوپر دیکھ رہی تھی۔ ہم چلے جائیں گے پولیس، سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ کچھ سوچتے بولی۔ وہ سر جھکا گیا۔ اس کی لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، پھر مدھم ہوئی۔ اس کے الفاظ یوں تھے کہ ساری زندگی بھی انہیں بیٹھ کر سنا جا سکتا ہے، جس سے کبھی دل بیزار نہ ہو۔ آپ دھیان سے جاؤ، وہاں جانور ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اسیر عالم نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر اس کے گلابی لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو۔ وہ چند ثانیے دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ اوپر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے پاؤں برف میں دس رہے تھے، لیکن وہ چل رہی تھی۔ شاید وہ آدھی تھی، برف کی شہزادی۔ وہ بڑبڑاتے دھیرے سے ہنسا تھا۔ وہ ایک غیر متوقع ملاقات تھی جو برف کی شہزادی سے اس کی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ برف کی شہزادی اس کی زندگی پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ وہ پلٹ گیا۔ قلب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ پلٹ گیا۔ ایسی کئی لڑکیوں کو وہ مدد کر چکا ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ وہاں سے پلٹنے وقت اس کے لبوں پر سنجیدگی نہیں تھی، وہاں مسکراہٹ تھی، برف کی شہزادی کی بدولت۔ اس نے تیزی سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کیا، ڈپارٹمنٹ میں کال کی۔ اسے کل یہاں سے نکلنا تھا، اسے کہیں جانا تھا، بہت ضروری جگہ۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔